اس لیے کہ جس ولی کا میں واقعہ سنا رہا ہوں بہت بڑے ولی ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی، جن کا نام ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ۔ بہت زبردست، اگر آپ ان کے حالات پڑھے تو دل حیران ہو جائے، اتنے زبردست اللہ کے ولی۔ یہ بس اسی صف کے ولی ہے جس صف میں حضرت جنید بغدادی، جس صف میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، جس صف میں خواجہ معین الدین چشتی، جس صف میں خواجہ نظام الدین اولیاء، اسی صف کے حضرت بایزید، نام یاد رہے گا، حضرت بایزید۔ ایک عجیب و غریب ان کی داستان میں سناؤں میرے دوستوں، اور دیکھو آدمی کے پاس اللہ کتنا علم دیتا ہے، اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے بھائی۔ لیکن یہ واقعے کے بعد ارادہ کرو کہ بھائی یہ واقعے کی آخری کڑی لے کر ہم بھی اٹھیں گے انشاءاللہ۔ بھائی آخری واقعہ، اور اس آخری واقعے کی کڑی لے کر ہم بھی اٹھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن واقعہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھوڑا لمبا ہوگا، بھائی برداشت کر لیں گے نا آپ لوگ۔ بھائی واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ بغداد کی بات ہے، یہ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کہاں رہتے تھے؟ بغداد میں۔ میرے دوستو یہ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ بغداد میں تھے۔ ایک دن ایسے ہی گھوم رہے تھے، بھائی رات کا وقت تھا، ایسے چکر لگا رہے تو دیکھا کہ یہودی بیان کر رہا ہے۔ بھائی یہودی بڑے زور شور میں کیا کر رہا، اور گچا گچ مجمع بھرا ہوا، تقریباً لکھا ہے کہ جو مجمع تھا وہ 50,000 سے زیادہ کا مجمع۔ اور اس زمانے میں جو مائک کا طریقہ ہوتا تھا وہ بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے، بڑے بڑے لکڑے رکھے جاتے، تو اس طریقے سے 50,000 کا مجمع، اور وہ یہودی جو ہے بڑے زور شور سے بیان کر رہا۔ اور کون وہاں سے گزر رہے؟ ارے ساتھ میں کہو بھائی کون گزر رہے؟ یہ اللہ کے ولی کا نام یاد رکھ لو، کون گزر رہے؟ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزر رہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی یہودی بیان کر رہا اور اتنا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا، خود بھی جا کے بیٹھ گئے۔ بھائی بیان میں ایک کرسی پہ جا کر، میرے دوستوں جب اللہ کا ولی آتا ہے تو وہ پوری زمین کو ہلا دیتا ہے۔ ارے ہلاتا کہ نہیں ہلاتا؟ اس لیے میرے دوستوں ہم کو تو کتنی جگہ پر کہتے ہیں کہ بھائی وہاں کسی اللہ کے ولی کی مزار تھی، اس کو بلڈوزر سے اڑا دیا۔ میں نے کہا تو نے آج بلڈوزر سے اڑایا، کل خدا تجھے بھی اڑا دے گا۔ اس لیے کہ ولی جو ہوتا ہے نا میرے دوستوں، اس کا اثر تو زندگی میں بھی رہتا ہے اور اس کا اثر شہید ہونے کے بعد قبر میں بھی رہتا ہے۔ ارے بھائی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں میرے دوستوں؟ قرآن کریم نے جن کی تعریف کی کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا جس کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہوتا، جس کے اوپر کوئی غم نہیں ہوتا۔ خیر میرے دوستوں اب ہم اس بات پر آ جائیں، کون گزر رہے تھے وہاں سے؟ حضرت بایزید بستانی۔ انہوں نے دیکھا ایک کرسی خالی ہے تو اس کرسی پر وہ، لیکن جب اللہ کا ولی بیٹھے پوری زمین کو ہلا دے، بس حضرت بایزید بستانی بیٹھے اور یہودی کی طرف دیکھا تو یہودی کی زبان رک گئی۔ وہ یہودی کی زبان جو 1 گھنٹے سے چیخ کر بول رہا تھا، لیکن جیسے بایزید بیٹھے اور اپنی آنکھ اس کی آنکھ کے ساتھ ملائی ہے تو میرے دوستوں وہ آنکھ جس میں خدا کا نور تھا، وہ آنکھ جس میں خدا کا نور تھا، جب آنکھ ملائی تو اس کی زبان رک گئی۔ تو سب حیران ہو گئے کہ بھائی اب تک آپ کا بیان چل رہا تھا، یہ اچانک آپ کی زبان پر بریک کیسا آ گیا؟ تو یہودی سمجھ گئے۔ وہ یہودی نے کہا دخل فینا محمدی، کہا کوئی محمدی آ کے بیٹھ گیا ہے۔ کیا کہا؟ دخل فینا محمدی، کوئی محمدی ہے جو آ کر یہاں پر بیٹھ گیا اور اس کی وجہ سے میری زبان رک گئی۔ اب اس یہودی کی زبان تو رک گئی تھی، لڑکھڑاتے اس نے کہا ارے بھائی اگر کوئی محمدی آیا ہو تو کھڑے ہو جاؤ، ہمت ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بایزید بستانی کھڑے نہیں ہوئے، سامنے آ گئے۔ بھائی وہ تو اللہ والے تھے، اللہ والوں کو ڈر، ہاں ان کو دنیا والوں کا ڈر نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، وہ تو بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہا میں محمدی، میں حضور پر ایمان لایا، حضور کی پیشانی مبارک سے لے کر آپ کے قدم مبارک تک ایمان لانے والا میں ہوں، میں محمدی ہوں۔ اور وہ یہودی کی تو زبان لڑکھڑا رہی تھی، لڑکھڑاتے کہا کہ اگر تو محمدی ہے اور اگر تو سچا ہے تو میرے 18 سوال کے جواب دے دے۔ کتنے سوالات؟ اور سب سوال جو ہے تیرے نبی کی کتاب سے دینا۔ بھائی سب سوال کے جوابات کس سے دینا؟ تیرے نبی کی۔ کتنے سوالات آپ لوگ یاد کرو گے؟ میں تو کہتا ہوں یاد ہو تو ٹھیک، نہ یاد ہو تو، لیکن آخری سوال جو ہے وہ یاد کرنا، کرو گے نا انشاءاللہ؟ کہا وہ یہودی نے لڑکھڑاتے اس کی تو زبان بھی نہیں چلتی، کہا میں 18 سوال پوچھوں گا، 18 سوال پوچھوں گا، تو تیرے نبی کی کتاب کی روشنی میں جواب دینا۔ حضرت بایزید نے فرمایا انشاءاللہ میں محمدی، میں سچا، میں تیرے 18 سوال کے جواب دوں گا۔
لیکن یہ وعدہ کر کہ تیرے سوال پورے ہوں گے تو تو میرے ایک سوال کا جواب دے گا. تو کتنے پوچھے گا اور میں کتنا پوچھوں گا؟ ایک. بس میں چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے رامدین کے بھائیوں، اگر یہ ایک یاد ہو گیا تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں اب میرے دوستوں وہ سوالات سناؤں نا آپ کو، میں سوالات سناؤں نا. ہاں میں نے کہا نا یاد رہے تو ٹھیک، نہ یاد رہے تو نہ ٹھیک، کوئی بات نہیں، لیکن یہ 18 سوالات سن لو. اب اس یہودی نے پہلے تو کہا کہ بایزید تیری نظر جو ہے اس میں ایمان کا نور ہے. وہ یہودی اقرار کرتا ہے تیری نظر میں ایمان کا نور ہے، تو پہلے میری زبان جو لڑکھڑاتی ہے نا اس کو ختم کر، میری زبان لڑکھڑاتی اس کو ختم کر. حضرت بایزید نے اپنی کرامت سے توجہ ڈالی، اس کی زبان کھل گئی. جیسے زبان کھلی اس نے کہا اب میں 18 سوال پوچھتا جاؤں گا اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میرے 18 سوالات کے جوابات دو گے. اب اس نے جو سوال پوچھا اس نے پہلے 11 سوال جو پوچھے اور الحمدللہ حضرت بایزید نے سب جوابات کس کی روشنی میں دیے؟ قرآن کی روشنی میں. اس نے پہلا سوال پوچھا بھائی سننا، کیا سوال پوچھا؟ اخبرنی عن واحد لا ثانی لہ. اس کا پہلا سوال اخبرنی عن واحد لا ثانی لہ. اس نے پہلا سوال پوچھا اس یہودی نے کہ اے بایزید مجھے ایک چیز ایسی بتا جو ایک ہی ہو دو نہ ہو. مجھے ایک چیز بتا جو ایک ہی ہو دو. حضرت بایزید نے فرمایا کون؟ ارے کون ہے ساتھ میں؟ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور نہیں. کیا فرمایا؟ قل هو اللہ. ساتھ میں کہو قل هو اللہ احد. اللہ ایک، اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک. تو اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ اچھا چلو اب ایسی دو چیز بتاؤ جو تین نہ ہو. بھائی ایسی دو چیز بتاؤ جو تین نہ ہو. تو حضرت بایزید نے بڑے اطمینان سے فرمایا اللیل والنہار. قرآن کی روشنی میں کیا فرمایا؟ اللیل والنہار، رات اور دن، رات ایک دن دو. اس کا تیسرا کوئی حصہ؟ بھائی تیسرا کوئی حصہ؟ تو اس نے کہا تیسرا سوال، بھائی دو سوال ہو گئے نا، آپ لوگ انگلی پر گنتے جاؤ تو میرا بھی کام ہو جائے گا. بھائی تیسرا سوال کہ مجھے تین بتاؤ، بھائی مجھے تین بتاؤ جہاں چار نہ ہو. حضرت بایزید نے بڑے آسان انداز میں قرآن کریم کی روشنی میں فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تین چیزوں کو پیدا کیا، لوح، قلم، کرسی. بھائی اللہ نے سب سے پہلے کتنی چیز کو پیدا کیا؟ نمبر 1 لوح، نمبر 2 قلم، نمبر 3. اور یہ قرآن کریم میں لکھا. قرآن کریم نے لوح کے بارے میں فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. ہے نا لوح. قلم کے بارے میں بھی قرآن نے فرمایا اور کرسی کے بارے میں اللہ نے آیت الکرسی میں بیان فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض. کتنے سوال ہو گئے؟ 3. پھر اس نے سوال پوچھا کہ مجھے ایسے 4 چیز بتاؤ جہاں 5 نہ ہو. بھائی 4 چیز بتاؤ جہاں 5. حضرت بایزید نے اطمینان سے فرمایا اللہ نے آسمان سے بڑی بڑی 4 کتابیں اتاری، 5 نہیں. بھائی اللہ نے آسمان سے بڑی بڑی 4 کتابیں اتاری. کون کون سی؟ تورات، انجیل، زبور اور 5 ہے. تو اس نے پھر پوچھا ایسی چیز بتاؤ جو 5 ہو. 6. ساتھ میں کون؟ ایسی چیز بتاؤ جو 5 ہو اور 6 نہیں. تو کیا فرمایا؟ 5 نمازیں. بھائی نمازیں کتنی؟ 6 ہے. بھائی 6 ہے. ہاں قرآن کریم میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اللہ نے فرمایا 5 نمازوں کی پابندی کرو اور اسی کی تفسیر میں فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی علی عبادہ. اللہ نے 5 نمازوں کو فرض کیا، قیامت تک نمازیں 5 فرض ہوگی. 6. کتنے سوال پوچھ لیے اس نے؟ 5. ارے کہو کتنے پوچھے؟ 5. ہاں انگلی پر گنو نا. 5 سوال ہو گئے نا. اس سے چھٹا سوال پوچھا ایسی 6 چیز بتاؤ جس میں ساتھ نہ ہو. بھئی ایسی 6 چیز بتاؤ جس میں. یہ جواب بڑا مشکل ہے لیکن جس کی قرآن پر نظر ہو نا بھائی وہ تو اللہ کے ولی تھے. حضرت بایزید بستامی اتنا پیارا جواب دیا قرآن سے کہ ایک عالم بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا پڑ جائے. وہ یہودی نے پوچھا ایسی 6 چیز بتاؤ جس میں ساتھ نہ ہو. تو کیا فرمایا اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس میں 6 دن اللہ نے خرچ کیے. بھائی اللہ نے جب آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، کتنے دن لگے؟ ارے سب کہو ساتھ میں کتنے دن لگے؟
اور یہ قرآن میں لکھا ہے. بھائی میرے گھر کی بات نہیں، قرآن کریم میں پارہ نمبر 8. بھائی پارہ نمبر 8 کیا فرمایا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اللہ نے آسمان اور زمین کو کتنی دنوں میں؟ 6 سوال ہو گئے نا. پھر اس نے سوال پوچھا کہ 7 چیز بتاؤ جہاں 8 نہ ہو. بھائی کتنی چیز؟ 7 چیز بتاؤ جہاں 8 نہ ہو. تو بھائی عزیز نے کیا فرمایا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہوگا، کہو نا کیا فرمایا؟ آسمان کتنے؟ ارے زور سے کہو نا، آسمان کتنے؟ 8 ہے. اور کوئی بنا سکتا 8واں؟ ارے کوئی 8واں آسمان بنا سکتا؟ اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات پورے ملک میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے کتنے آسمان پیدا کیے؟ 7. 8 نہیں. پھر اس نے کہا اچھا 8 بتاؤ کہ 9 نہ ہو. بھائی ایسی 8 چیزیں بتاؤ کہ جہاں. اب یہ جواب بھی بڑا مشکل، لیکن حضرت بایزید کی نظر قرآن پر. بھائی ساتھ میں کہو کہاں پر نظر؟ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ نے جو عرش بنایا ہے. سننا بھائی یاد رکھو، 8 9 نہیں. بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو عرش بنایا ہے، عرش کے اٹھانے والے اللہ نے 8 فرشتے رکھے، 9 نہیں رکھے. بھائی اللہ نے عرش اٹھانے کے لیے کتنے فرشتوں کو رکھا؟ 8. قرآن کریم میں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اللہ کا عرش اٹھانے والے کتنے فرشتے؟ ساتھ میں کہو نا بھائی اللہ کا عرش اٹھانے والے کتنے فرشتے؟ 8. تو اس نے کہا اچھا 9 بتاؤ جس کا 10 نہ ہو. بھائی ایسی 9 چیزیں بتاؤ جو 9 ہی ہو، 10 نہ ہو. تو حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر فرمایا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں 9 لوگ ایسے تھے جو فساد مچاتے تھے. وہ حضرت یہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 19 میں لکھا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں کتنے لوگ تھے؟ 9. جس کو قرآن کریم نے کہا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. پارہ نمبر 19 میں وہ 9 لوگ تھے، وہ 10 نہیں تھے. تو پھر اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ 10 بتاؤ جس میں 11 نہ ہو. بھائی 10 بتاؤ جس میں 11 نہ ہو. تو حضرت بایزید بستانی نے ایک مسئلہ بتا دیا، اور میرے دوستوں وہ بھی قرآن میں لکھا. قرآن میں کیا لکھا؟ اگر کوئی حج میں گیا اور حج میں غلطی ہو گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی کوئی حج میں گیا، حج میں غلطی ہو گئی تو قانون یہ بھی لکھا ہے کہ 3 روزے وہاں پر رکھ لے حرم میں، اور 7 روزے انڈیا میں آ کے رکھ لے. بھائی جہاں حج میں غلطی ہو جائے 3 روزے کہاں رکھنا؟ حرم شریف میں. اور 7 روزے کہاں رکھنا؟ انڈیا میں. یا جہاں بھی رہتا ہوں وہاں پہ جا کے 7 روزے رکھنا. قرآن کریم نے فرمایا ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم. 3 روزے وہاں رکھو، 7 روزے یہاں رکھو. 7 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے نا. تو کیا ہو گیا؟ تلک عشرۃ کاملہ. یہ 10 تھے، 11 کتنے سوال ہو گئے؟ بس 10 سوال ہو گئے نا. اب اس یہودی نے پوچھا ایسی 11 چیزیں بتاؤ جو 12 نہ ہو. بھائی 11 چیزیں بتاؤ قرآن کی روشنی میں. بھائی قرآن کی روشنی میں، ورنہ تو ہم بہت ساری 11 چیزیں بتا سکتے. قرآن کی روشنی میں بتاؤ کہ 11 ہے، 12 نہیں. حضرت بایزید بستانی نے بڑے اطمینان سے کہا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی کتنے تھے؟ ہاں قرآن کریم نے فرمایا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے بھائی کتنے؟ چلو یہاں تک تو جو سوال تھے نا وہ سب عدد والے تھے. بھائی کس کے تھے؟ لیکن آپ بتاؤ کتنے سوال ہو گئے؟ اب جو سوال ہے نا وہ سننا، میں آپ سے بھی پوچھوں گا، آپ جواب دو گے؟ زور سے کہو نا. اس لیے یہ سوال تو ذرا آسان تھے قرآن کریم پر نظر الحمدللہ. لیکن اب جو یہودی نے سوال پوچھے، ایسے کٹھن سوال پوچھے، سب سے پہلا یعنی 12واں سوال. بھائی ہمارے اعتبار سے کون سا سوال؟ 12واں سوال اس یہودی نے پوچھا یہ بتاؤ اللہ نے ایک معمولی چیز کو پیدا کیا. اللہ نے ایک معمولی چیز کو پیدا کیا اور اللہ نے اپنے ایک بندے کو دے دیا، اور پھر اللہ خود پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ تو سوال سمجھ میں آیا؟ اللہ نے ایک معمولی یعنی بہت معمولی چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے اس کو اپنے ایک بندے کے ہاتھ میں بھی دے دیا، اور پھر اللہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ بتاؤ وہ چیز کیا ہے؟ بتاؤ وہ چیز ہے. بھائی کوئی جواب دے دو تو میں قرآن کی آیت پڑھ لو. بھائی کون سا سوال ہے یہ؟ بھائی علماء سے نہیں پوچھتا ہے. بھائی جواب
میں اگر یہ پوچھا ہوتا کون سے چینل پہ فلاں پروگرام آتا، ابھی پٹ پٹ بچہ بھی بتا دیتا، وہ بچا دیتا نا. لیکن یہ باعزیت کو سوال، بھائی وہ یہودی نے کتنا کٹھن سوال پوچھا، کوئی ایک معمولی چیز بتاؤ جو اللہ اپنے بندے کے ہاتھ میں دیتا اور اللہ پھر پوچھتا یہ کیا ہے. میرے دوستو اللہ جزائے خیر دے باعزیت بستانی رحمت اللہ علیہ کو بڑی ہمت سے جواب دیا. وہ حضرت موسیٰ کی لکڑی، بھائی حضرت موسیٰ کی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اور پھر اللہ نے وہ لکڑی کن کو دی؟ حضرت موسیٰ کو. اور دینے کے بعد اللہ خود پوچھتے اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بھائی اللہ خود پوچھتے اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا؟ دیکھو قرآن کریم میں پارہ نمبر 16 اللہ تعالیٰ خود پوچھتے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ جواب دیتے قَالَ هِيَ عَصَايَ، اللہ یہ تو میری لکڑی ہے. تو میرے دوستو لکڑی اللہ کے نزدیک معمولی ہے کہ نہیں؟ پیدا کیا، موسیٰ کے ہاتھ میں دیا اور پھر خود پوچھا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں. کتنے سوال ہو گئے؟ 13واں سوال. اس کا شاید جواب آپ لوگ دے دو گے، مجھے امید ہے. اللہ نے 13واں سوال پوچھا کہ ایک مخلوق جس کو میں نے پیدا کیا اور میں خود کہتا ہوں کہ اس کی شرارت سے ڈرنا، اس کی شرارت بہت خطرناک ہے. کون؟ شیطان مخلوق نہیں، اکیلا ہے. عورت. ارے بھائی کون؟ ہمت سے کہو بھائی گھر جانا ہے. لیکن لکھا بھائی قرآن کریم، میرے اپنے گھر کی بات نہیں، میرے اپنے گھر اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ یہودی نے کہا بتاؤ وہ کون سی مخلوق ہے جس کو اللہ نے خود پیدا کیا. اور اللہ فرماتے ان کی شرارتوں سے بچنا، یہ کب دھوکہ دے دے کوئی بھروسہ نہیں. کسی بہت بڑا متقی اس کا تقویٰ بھی فیل ہو جاتا، کسی مفتی کا فتویٰ بھی فیل ہو جاتا. وہ کون سی چیز ہے؟ باعزیت بستانی نے جواب دیا وہ عورت ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے عورت کو پیدا کیا اور اللہ نے خود فرمایا اللہ نے فرمایا ان کی شرارت اتنی خطرناک ہے کہ کوئی اس کو پہنچ. اسی لیے لکھا ہے کہ بڑے سے بڑے پکا آدمی ہو. ہمارے نبی نے فرمایا، میرے گھر کی بات نہیں، ہمارے نبی نے فرمایا بڑے سے بڑا پکا آدمی ہو لیکن عورت چاہتی ہے تو اس کی عقل کو بھی اڑا کے لے جاتی ہے. لے جاتی نہیں، باہر چاہے کتنی بھی ہوشیاری مارتا ہوگا لیکن گھر میں بیوی کو پوچھ کے پانی بھی نہیں پیتا ہوگا. جہاں بھی کوئی پوچھو کہ بھائی یہ ہم کو ذرا یہ مشورہ کرنا ہے، تم یہ گھر بدل کے وہ گھر میں جاؤ گے؟ کہا کہ میں ذرا سوچ کے جواب دوں گا. وہ معلوم ہے وہ نہیں سوچے گا، وہ ہوم منسٹر سوچے گی. سارا معاملہ تو ہم نے اسی کے اوپر چھوڑ کے رکھا. اس لیے شاید میں نے راندیر میں کہا کہ نہیں کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے دوستوں یہ واقعہ ہوا. میں نے شاید آپ لوگوں کو سنایا نہیں سنایا، یا صورت میں نے سنایا ہوگا. یہ گئے مہینے کا واقعہ، لاسٹ منتھ کا واقعہ ہے. ایک آدمی روتا روتا میری کلاس میں آیا، بھائی روتا روتا، مرد جوان ہٹا کٹا روتا روتا کلاس میں آیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا مولانا فتویٰ پوچھنا ہے. میں نے سنا تھا آپ کو یہ فتویٰ. وہ سوال یاد رکھنا. کتنے سوال ہوئے؟ 13 سوال ہوئے نا. 13 ہو گئے بھائی، 12 مت کرو ورنہ مجھے بھی 18 تک پہنچنا بھاری ہو جائے گا. بھائی 13 سوال ہوئے نا. تو وہ یہ گئے ہفتے کی بات میں کر رہا ہوں. وہ ایک آدمی میرے پاس آیا، جوان ہٹا کٹا، کہتا ہے مولانا ایک فتویٰ پوچھنا. میں نے کہا بھائی مجھ سے کیوں فتویٰ پوچھتا، میں تھوڑی مفتی ہوں. بھائی مفتی بنا تھا کسی زمانے میں، اب تو وہ بھی زمانہ گزر گیا. ہمارے مدرسے میں بڑے بڑے مفتی ہیں، ان سے پوچھ. تو کہتے نہیں مولانا آپ سے پوچھنا، پہلے آپ بتاؤ تو صحیح. میں نے کہا چل بتا کیا فتویٰ. تو اس نے کیا کہا مجھے، مولانا کل رات کو بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا. کل رات کو بیوی کے ساتھ. میں نے کہا اس میں کون سا فتویٰ پوچھتا ہے، تو سب کے گھر میں ہوتا. بھائی یہ تو سب کے گھر میں ہوتا ہے. تو کہتے نہیں مولانا وہ تو بہت جھگڑا ہوا، بہت جھگڑا ہوا، بہت طوفان جیسا جھگڑا ہوا، اور مولانا میں کیا بتاؤں اس نے طلاق دے دیا. سمجھے آپ؟ میں نہیں سمجھا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ سمجھ گئے، میں نہیں سمجھا. میں نے اس کو کہا ارے بھائی، میں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا ارے بھائی لڑائی جھگڑا تو ہر گھر میں ہوتا، کیا ضرورت تھی طلاق دینے کی؟ میں نے کہا بھائی کیا ضرورت تھی طلاق دینے کی، لڑائی جھگڑا تو ہر ایک گھر میں. تو وہ کھڑا ہو کہا مولانا قسم خدا کی میں نے طلاق نہیں دی. تو میں نے کہا پھر کس نے دی؟ کہا میری بیوی نے طلاق دی. میری بیوی نے طلاق دیا. کہا مولانا قسم کھاتا ہوں 3 طلاق دے دی. میں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچتا رہا کہ اللہ اب یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا. کہا کہ میری بیوی نے قسم خدا کی 3 طلاق دے دی، مولانا میں کروں کیا؟ میں نے کہا 3 دی 300 دے دی تو بھی تیرا کچھ نہیں بگڑتا. بھائی اس نے 3 دی، شکرمان 3 دی، ویسے 300 بھی دے دیتی تیرا کچھ نہیں بگڑتا. اس لیے کہ طلاق کا معاملہ ہمارے نبی نے
مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو دیا ہوتا ہے پورا اندر کا محلہ مردوں سے بیٹھا ہوتا ہے، سب کے سب ابھی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی کیا ہوا؟ کہا مجھے طلاق دیا، وہ کہتا مجھے طلاق دیا۔ تو میں نے تو اس کو کہا کہ بھائی دیکھ طلاق ولاق ہوئی نہیں، آرام سے گھر میں جا، کوئی ایک بھی طلاق ہوئی نہیں، اور مہربانی کر کے جا کے عزت میں مت بیٹھنا، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، بھائی ہمارے نبی نے کیا فرمایا سنو، الطلاق بالرجال والعدۃ بالنساء، طلاق کا معاملہ مردوں کے ہاتھ میں اور عدت کا معاملہ۔ لیکن اب ہم لوگ جو ہے نا ادھر کا ادھر بہت کر رہے ہیں، ادھر کا ادھر بہت کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ہاں، مردوں کو کہا تھا بھائی تیری پیجامہ ٹخنوں کے اوپر، ہاں تو مرد کی پیجامہ ٹخنوں کے کتنے یہاں پر بیٹھے ہوں گے، اور عورتوں کو کہا تھا ٹخنوں کے نیچے، تو وہ گھٹنوں کے بھی اوپر آ گئی۔ تو جو کام مردوں کا تھا وہ کام کون کر رہا؟ میں مرد کو کہا تھا کہ تیرا چہرہ مرد کی معلوم، اب تو اس کے بھی چکنے چکنے گال ہو گئے۔ تو بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے مرد بنایا تھا، کبھی کبھی تو کوئی جوان لوگ کچھ بال رکھتے ہیں، معلوم نہیں کچھ بال رکھتا، عجیب طریقے کا ٹی شرٹ جینس پہنتا، دور سے آتا ہے تو پہلے تو بہت دیر تک سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ مرد ہے کہ عورت ہے، قریب آتا ہے تو فیصلہ ہوتا ہے کہ مرد ہے کہ عورت ہے۔ ہاں یہ ہم نے شریعت کا مذاق اڑا کے رکھا ہے۔ ہاں خیر میرے دوستوں، میں تو اس سوال کے اوپر جانا چاہتا ہوں۔ بھائی کتنے سوالات ہو گئے؟ 13 سوال ہو گئے نا۔ اب 14واں سوال سننا، بڑا عجیب سوال۔ اس یہودی نے کہا قرآن کی روشنی میں جواب دو، اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے۔ بھائی اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے لیکن وہ بھی سانس لیتی ہے۔ اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے لیکن وہ یہ 14واں سوال۔ بھائی یہ جواب تو میں سمجھتا ہوں سب کے لیے مشکل ہے۔ وہ تو حضرت بایزید بستامی کی نظر قرآن پر، حضرت بایزید بستامی نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ جو صبح ہوتی ہے یہ صبح بے جان ہے لیکن روزانہ اللہ کے حکم سے ایک سانس لیتی ہے۔ وہ کون سی چیز سانس لیتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا یہ صبح بے جان ہے لیکن اللہ کے حکم سے کیا لیتی ہے؟ کتنے سوال ہو گئے؟ 15واں سوال، بڑا عجیب سوال۔ کیا سوال پوچھا؟ وہ یہودی نے پوچھا کہ مجھے ایسی چیز بتاؤ جو بے جان ہے۔ بھائی ایسی چیز بتاؤ جو بے جان ہے لیکن اللہ ان سے سوال کرتا ہے اور وہ اللہ کو جواب دیتے ہیں۔ اللہ ان سے سوال کرتا ہے اور وہ چیزیں اللہ کو، اور قرآن کی روشنی میں بتانا، بھائی قرآن سے بتانا کہ کون سی چیزیں بے جان ہے لیکن اللہ ان سے سوال کرتا ہے اور وہ اللہ کو کیا فرمایا؟ بھائی کون سی چیز ہے وہ جو بے جان ہے لیکن اللہ سوال کرتا ہے اور وہ چیزیں جواب دیتی ہے۔ یہ 7 آسمان اور 7 زمین۔ ارے بھائی کتنے؟ 7 آسمان اور 7 زمین۔ قرآن کریم میں لکھا کہ اللہ نے جب 7 آسمان کو پیدا کیا، بتاؤ آسمان جان والا کہ بے جان؟ بے جان۔ اللہ نے 7 زمین کو پیدا کیا، جان کے بے جان؟ بے جان۔ لیکن اللہ نے دونوں کو سوال پوچھا۔ کیا سوال پوچھا؟ قرآن کریم میں لکھا اللہ نے سوال پوچھا اللہ نے سوال کیا آسمان تم کو اوپر جانا ہے جاؤ گے، اور زمین کو کہا تمہیں نیچے جانا ہے جاؤ گی؟ تو دونوں نے جواب دیا آسمانوں نے کہا اللہ تیرا حکم اور زمینوں نے کہا تیرا حکم، اللہ تو نے حکم دے دیا، اب ہم نافرمانی کرنے والے نہیں۔ تو دیکھو بے جان کو سوال اور بے جان کا جواب۔ کتنے سوال ہو گئے؟ تو 15 ہو گئے نا۔ 16واں سوال بڑا عجیب سوال۔ کہا کہ اس یہودی نے کہا اے بایزید ایسی چیز بتاؤ جو بے جان ہے لیکن کعبۃ اللہ کا طواف کر چکی ہے۔ ایسی چیز بتاؤ جو بے جان ہے، اس میں جان نہیں لیکن کعبۃ اللہ کا طواف کیا ہے۔ میرے دوستو یہ سوال بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے لیکن اللہ جزائے خیر دے، حضرت بایزید بستامی اللہ کے ولی تھے۔ کہا حضرت نوح کی کشتی، بھائی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی، جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بیٹھے، کشتی بے جان تھی لیکن اللہ نے حکم دیا ایک کشتی تو کنارے پر پہنچے گی لیکن پہلے میرے کعبے کا طواف کرے گی، پہلے میرے کعبے کا طواف کرے گی۔ اور قرآن نے بھی اس کو اشارے میں بتایا۔ قرآن نے فرمایا فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔
کتنے سوال ہو گئے اور کتنے بچے؟ 2. بڑے عجیب سوال ہے. آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ جو بڑے عجیب سوال آپ کو سمجھ میں تو آ رہا نا؟ ہاں بڑا عجیب. 2 سوال باقی ہے. اس یہودی نے ہنستے ہنستے کہا کہ بایزید تو نے 16 کے جواب دے دیے لیکن اب 2 ایسے پوچھتا ہوں کہ تو جواب نہیں دے پائے گا. لیکن حضرت بایزید اللہ کے ولی، بھائی اللہ کا ولی کسی سے ڈرتا؟ اللہ کا ولی ڈرتا نہیں. کہا تو پوچھ میں جواب دوں گا، اللہ کے فضل سے جواب دوں گا. تو اس نے کہا کہ ایسی قوم بتاؤ، وہ یہودی پوچھتا ہے ایسی قوم بتاؤ قرآن کی روشنی میں، ایسی قوم بتاؤ جو جھوٹ بولی اور اللہ نے ان کو جنت میں بھیجا. جو بولی جھوٹ اور گئی جنت میں. بھائی عجیب معاملہ، بولے جھوٹ زمین پر اور جائے کہاں پر؟ حضرت بایزید نے بہت اطمینان سے جواب دیا. وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 اور وہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی سب نے جھوٹ بولا تھا. میں بولا تھا کہ نہیں بولا تھا؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آئے تھے اور کیا کہا تھا؟ کس نے کھا لیا؟ بھیڑیے نے کھا لیا. بھائی جھوٹ بولا تھا نا. ہاں اسی لیے تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ بھائی بھیڑیا کھایا تو بڑا سمجھدار بھیڑیا معلوم ہوتا کہ اس نے کھایا یوسف کو لیکن کپڑا تو پھٹا بھی نہیں. بھائی کپڑے پہ خون کے نشان تو آ گئے لیکن کپڑا پھٹا نہیں. تو بھائی بھائیوں نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ قرآن کریم نے فرمایا وہ کرتا لے کر آئے اور کیا بول رہے تھے؟ سچ بول رہے تھے کہ جھوٹ بول رہے تھے؟ لیکن اللہ نے ان کے بارے میں کس کا فیصلہ کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ابا حضرت یعقوب نے فرمایا اللہ میں ان کی طرف سے سفارش کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا یعقوب تو میرا نبی ہے، تیرے صدقے میں نے ان کو جنت نصیب کی. وہ جنت نصیب کی نا. قرآن کریم نے فرمایا قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. کتنے سوال ہو گئے؟ 17. میں کتنے ہو گئے؟ جھوٹ بولے کہاں چلے گئے؟ اب آخری سوال. بھائی اس یہودی نے ابھی اپنے گھٹنے ٹیکے. آخری سوال اس نے کہا قرآن کی روشنی میں بتاؤ ایسی قوم جو سچ بول رہی ہے پھر بھی جہنم میں جائے گی. ایسی قوم جو بول کیا رہی ہے؟ سچ، اور کہاں جائے گی؟ جہنم میں. حضرت بایزید نے بہت اطمینان سے جواب دیا. کہا یہود اور نصارہ. کہا کون یہود اور؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی کو پوچھو وہ کہتا ہے کہ نصارہ حق پر نہیں ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ نصارہ حق پر نہیں. تو سچ بول رہا کہ جھوٹ بول رہا؟ سچ بول رہا. بھائی نصارہ حق پر. اور نصارہ کو پوچھو کہ یہودی کیسے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہودی حق پر. تو وہ بھی سچ بول رہے کہ جھوٹ بول رہے؟ سچ دونوں بول رہے. وہ کہہ رہا ہے نصارہ حق پر نہیں، تو سچا. اور وہ کہتا ہے یہودی حق پر نہیں، وہ بھی سچا ہے. دونوں سچے لیکن جائیں گے. اور دونوں نے کہا کہ نہیں کہا؟ قرآن کریم میں پہلے پارے میں، بھائی پہلے پارے میں قرآن کریم میں لکھا کیا فرمایا؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی کہتے ہیں نصارہ غلطی پر، نصارہ کہتے ہیں یہودی غلطی پر. بات دونوں کی صحیح ہے کہ دونوں غلطی پر، لیکن جائیں گے دونوں کے دونوں. ہاں صرف اسلام والا جنت میں جائے گا، باقی کوئی جنت میں جانے والا نہیں. ہو گئے نا 18 سوال جواب؟ ارے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بھائی ہو گئے نا. ہاں اب وہ یہودی نے گھٹنے ٹیک دیے. کہا میرا علم ختم. بھائی جو 18 سوال پوچھنے تھے وہ میں نے پوچھ لیے، تم نے الحمدللہ جواب دے دیے. اب حضرت بایزید بستانی نے کہا کہ ہماری شرط تھی تو 18 پوچھے گا اور میں بھی آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی یہ شرط لی تھی کہ یہ سوال کا جواب آپ لوگ یاد کرو گے. 18 یاد ہو نہ ہو مجھے کوئی اس کی ذمہ داری نہیں، کوئی رسپانسبلٹی نہیں یاد کرنا. وہ یاد کرا تو ٹھیک ہے، نہ یاد کرا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، قیامت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن میرے دوستوں حضرت بایزید نے کہا تو نے تیرے 18 سوال پوچھے، اب کان کھول کر سن لے. اب میرے ایک سوال کا جواب آپ لوگ بھی یہاں سے لے کر جاؤ گے، قسم خدا کی یہ لے کر جاؤ، یہ 13 دن کی محنت وصول ہو جائے گی انشاءاللہ. زور سے کہو بھائی انشاءاللہ. بھائی سب ہاتھ اوپر کرو. بھائی یہ سوال کا جواب ہم لے کر جائیں گے انشاءاللہ. ہاں بھائی پوری ہمت کے ساتھ کہو لے کر جائیں گے انشاءاللہ. میرے دوستو یہ 18 سوالات آ گئے. بھائی ہاتھ نیچے رکھے اور میرے ایک سوال کا جواب سنیں. حضرت بایزید نے پوچھا میں ایک سوال پوچھوں گا، ایک سوال پوچھوں گا، اس کا جواب دے دینا. اب سنو بایزید نے کیا پوچھا اور کتنے پیارے انداز سے پوچھا. کیا پوچھا؟ حضرت بایزید نے پوچھا
کیا کہا؟ ما مفتاح الجنہ. چھوٹا سا سوال، ما مفتاح الجنہ. اے میرے بھائی تو نے 18 سوال مجھے پوچھے اور میں نے تجھے جواب دے دیے. بھائی بتاؤ، بایزید بستامی لڑے؟ بھائی جھگڑا کیا؟ یہ بات سمجھنا چاہیے. سب اپنے بھائی سب ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بھائی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ میرے دوستوں ہم لوگوں کو مسئلہ نہیں معلوم ہے، مسئلہ نہیں معلوم ہے. ورنہ میرے دوستوں قسم خدا کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا حرام. بھائی کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا اسی کتاب میں لکھا ہے. جو ہمارا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا بھی ویسا ہی حرام ہے. میرے دوستوں یہ ہم کو یہ اخلاق بتائے گئے، لیکن آج ہم لوگ تو عجیب و غریب، وہ ادھر کا یہ ادھر کا. میرے دوستوں سب انسان ہیں. میرے دوستوں ہمارے نبی نے اسلام پھیلایا. حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی اور حضرت معاویہ نے 65 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلایا. قسم خدا کی اخلاق سے پھیلایا، کسی کو تلوار دکھا کر نہیں پھیلایا. لیکن آج ہم لوگ جو ہے وہ بالکل پارٹیوں میں بٹ گئے. ارے بھائی ہم سب ایک ہے. بھائی ایک اگر ہمارے گھر کے قریب میں کوئی پڑوس اگر ہمارا غیر ہے، ایسا سلوک کرو کہ وہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ محمدی ہے. بھائی کہنے پر، لیکن ہم تو اسلام کو بدنام کرتے. ارے کرتے نہیں کرتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت بایزید بستامی کے سامنے کتنے سوال پوچھے گئے. بھائی وہ کہہ سکتے تھے، اللہ کے ولی سے کہہ سکتے تھے بھائی تیرے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دوں گا، لیکن ایسا نہیں. 18 سوال کے جوابات دیے اور بڑے پیار سے کہا میرے ایک سوال کا جواب دے دے. اور کیا سوال پوچھا؟ ما مفتاح الجنہ، کہ اے یہودی اتنا بتا دے مجھے جنت کی چابی کیا ہے. بھائی جنت کی یعنی جنت میں تالا لگا ہے، کھولنا ہے، چابی کہاں ہے؟ بھائی کیا پوچھا؟ جنت میں تالا لگا ہے، تالا کھولنا ہے، چابی کہاں ہے؟ ما مفتاح الجنہ، جنت کی چابی کہاں ہے؟ میرے دوستوں اللہ کے ولی تھے، ایسی زبان سے پوچھا یہودی پانی پانی ہو گیا اور کہا مجھے معلوم ہے، اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ جنت کی چابی کیا ہے، لیکن اگر میں کہوں گا یہ 50,000 کا مجمع مجھے قتل کر دے گا، یہ 50,000 کا مجمع مجھے قتل کر دے گا. لیکن وہ مجمع نے تو سب سنا تھا. بھائی اب تک کی باتیں سنی تھی تو مجمع سے آواز آئی آپ کہیے، اگر صحیح ہوگا تو ہم سب قبول کر لیں گے، کہ صحیح ہوگا تو ہم سب قبول کر لیں گے. حضرت بایزید بستامی نے فرمایا اب ڈر مت، اب تیری ہدایت کا وقت آیا ہے. جنت پر تالا لگا ہے، چابی کہاں ہے کہ جنت کا تالا کھلے؟ اس یہودی نے گردن جھکائی اور کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ. ساتھ میں کہو محمد الرسول اللہ. اس یہودی نے کہا میں جانتا ہوں قسم خدا کی جنت کی چابی یہ آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے. یہ جن کے پاس ہے جنت کا تالا کھل گیا، اور جن کے پاس نہیں ہے جنت کا تالا کبھی نہیں کھلے گا. بھائی جنت کی چابی کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. بھائی اسی پر بات چلی تھی نا کہ دامن کس کا دامن ہونا چاہیے؟ رسول کا دامن ہوگا. قسم خدا کی جنت کھلے گی، ورنہ مر جاؤ جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. بلکہ میرے دوستوں جنت کا دروازہ تو دور کی بات، جس کے پاس رسول کا دامن نہیں ہوگا جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. بھائی جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. نبی کا دامن ہے تو میرے دوستوں کامیاب ہو جائے گا. جب اس یہودی نے کہا محمد الرسول اللہ، حضرت بایزید بستامی نے کیا نظر ڈالی کہ پورے مجمع نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ایک اللہ والے کے کہنے پر 50,000 نے ایمان قبول کر لیا. کہو سبحان اللہ. میرے دوستو یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. میرے دوستو تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں.
کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.